آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منانا بدعت ہے، کیونکہ نہ تو کبھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا اور نہ ہی کبھی ان کے جانثار صحابہ نے آپ کا میلاد منایا۔ اس لیے دین میں یہ ایک نئی ایجاد ہے اور ہر نئی ایجاد دین میں بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور اس بارے میں وہ ایک صحیح حدیث کا سہارا لیتے ہیں، اور وہ حدیث پاک ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی اپنا میلاد نہیں منایا، یہ بہت بڑی نادانی ہے اور صحیح احادیث سے ناآشنائی ہے، وہ ابھی ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔ ہاں، اگر یہ کہا جائے کہ اس مروجہ طریقے سے، جس طریقے سے آج ہم میلاد شریف منا رہے ہیں، کبھی نہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے منایا اور نہ ہی صحابہ نے منایا، اس لیے یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو یہ بات بالکل درست ہے کہ اس مروجہ طریقے سے جو آج ہمیں رائج ہے، نہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا میلاد منایا اور نہ ہی صحابہ نے منایا، لیکن پھر بھی اس وجہ سے میلاد شریف منانا جس طریقے سے آج ہم منا رہے ہیں یہ ناجائز و حرام نہیں ہو جاتا، اور اس کی وجہ بھی سنتے چلیے۔ اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں جو میلاد شریف جیسے مستحسن عمل کو آج بدعت اور ناجائز و حرام کہہ رہے ہیں، انہوں نے حقیقت میں جو بدعت والی حدیث ہے جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے پڑھی، اس حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھا ہی نہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے بدعت کو ایک ہی قسم میں منحصر کر دیا، محدود کر دیا، اور ہر وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ہمارے سامنے آئی اس کو انہوں نے ناجائز اور حرام کہہ دیا۔ ناظرین، جبکہ صحابہ کرام سے لے کر آج تک جتنے بھی علماء ہوئے ہیں، جتنے بھی اسلاف گزرے ہیں، سب نے یہی سمجھا اور یہی کہا کہ دین میں ہر نیا کام مذموم اور بدعت نہیں ہوتا، بلکہ دین میں وہ نیا کام بدعت اور مذموم ہوتا ہے جو اصول دین یعنی دین کے اصول اور مقاصد شریعت کے خلاف ہو۔ جیسا کہ بدعت کی تقسیم کرتے وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو نقل فرمایا ہے، اور بدعت کی دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک بدعت وہ ہے جو حسن ہے اور ایک بدعت وہ ہے جو مذموم ہے، اور اس کو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشہور زمانہ رسالہ حسن المقصد میں بھی نقل فرمایا ہے، اور یہی تقسیم، یہی مفہوم سلطان العلماء حضرت عز بن عبد السلام اور امام سیوطی، ابن رجب حنبلی اور اس طرح کے جلیل القدر اور بڑے علماء کرام نے بیان فرمایا ہے۔ اور بدعت کی تقسیم کی یہ عملی تطبیق اور یہ عملی نمونہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل میں بھی نظر آتا ہے، جب آپ نے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ اب تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، جبکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ فردن فردن تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب صحابہ کرام کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے دیکھا تو فرمایا نعمت البدعۃ ہذہ، کہ یہ کتنی بہترین بدعت ہے، اور اس حدیث کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں روایت فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میلاد پاک میں جتنے بھی عمل ہوتے ہیں، چاہے وہ قیام ہو، چاہے وہ طعام ہو، چاہے وہ نذر و نیاز ہو، چاہے وہ غربا اور مساکین میں کھانا تقسیم کرنا ہو، چاہے لوگوں کو شربت پلانا ہو، چاہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے ہوں، چاہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کے ہدیے پیش کرنے ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور بھی اس کے علاوہ جتنے بھی عمل ہیں، کیا یہ اصول دین اور مقاصد شریعت کے خلاف ہیں؟ اگر جواب ہاں ہے تو پھر بالکل یہ عمل ناجائز اور حرام ہے، لیکن اگر جواب ہاں نہیں بلکہ نہیں ہے، اور یقیناً اس کا جواب نہیں میں ہی ہے، کیونکہ قیام، طعام، نذر و نیاز اور غربا و مساکین کو کھانا کھلانا، نیاز تقسیم کرنا، لوگوں کو پیاسوں کو شربت پلانا اور پانی پلانا، یہ تمام کام بالکل مقاصد شریعت کے موافق ہیں، بلکہ قرآن و حدیث میں اس کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ تو جب ان اعمال کا مجموعہ جس کو ہم میلاد شریف کہتے ہیں وہ اصول دین کے خلاف نہیں ہے، وہ مقاصد شریعت کے مخالف نہیں ہے، تو پھر میلاد پاک کو بدعت کہنا یہ کتنی بری بات ہے
اور حقیقت میں یہی بدعت ہے، کیونکہ وہ عمل جس کی اصل شریعت میں موجود ہو اور جو مقاصد شریعت کے موافق ہو، جو اصول دین کے مخالف بھی نہ ہو، ایسے عمل کو بدعت کہنا نہ ہی کبھی کسی صحابی نے بدعت کہا ہے، نہ ہی کبھی تابعین نے بدعت کہا ہے، اور صحابہ سے لے کر آج تک نہ ہی کسی معتبر عالم دین نے ایسے عمل کو بدعت کہا ہے۔ لہٰذا اس میلاد پاک کو بدعت کہنا ہی حقیقت میں بدعت ہے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں اور کریں گے کہ پھر ہمیں بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے 12 ربیع النور شریف کو میلاد پاک کی محفل کیوں نہیں سجائی اور اپنا میلاد کیوں نہیں منایا، جلوس کیوں نہیں نکالا؟ اس کا جواب اگلی ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ بہت جلد ملے گا۔